راستباز کی دعائیں۔ جب ہم مختلف بیماریوں کے تجربے سے گزرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی رہنمائی اور دعاؤں کی تلاش کرنی چاہیے جو راستباز اور خدا پرست زندگی گزار رہے ہوں۔ میں ذکری عامر ہوں، مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اب یہ پیراگراف نہایت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں یعقوب کچھ نصیحت کرتا ہے، اور جب ہم ہر چیز سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایماندار اس دنیا میں سے گزر رہے ہیں، ہم حقیقت میں یہ پیراگراف سمجھ سکتے ہیں اور کیوں اس نے لکھا۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے یعقوب 5 باب اور اس کی 13 آیت میں، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف مسائل سے گزر رہے ہیں، تو دعا کرے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بے دل نہیں ہونا کیونکہ گناہ کی وجہ سے خدا نے تمہاری دعائیں نہیں سنی، دعا کرو لیکن صاف دل سے دعا کرنا۔ وہ مزید کہتا ہے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس عبارت میں وہ بیماری کے لیے 3 الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ صرف جسمانی نوعیت کی بیماری کی بات نہیں کرتا بلکہ نفسیاتی اور جذباتی بیماری کی بھی بات کرتا ہے۔ یہ جذباتی نوعیت کی بیماری ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بدن میں، دماغ میں اور روح میں اس دباؤ کا تجربہ کر رہے تھے اور وہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے تھے۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو خدا پرست لوگ تھے، کچھ لوگ ان کی رہنمائی کر رہے تھے، وہ روحانی پیشوا تھے جن پر وہ بھروسہ کر سکتے تھے، اور انہیں ان روحانی پیشواؤں کو تلاش کرنا تھا جو قابل بھروسہ تھے، جو خداوند کے لیے جی رہے تھے، جو اپنی راست باز زندگیوں کی وجہ سے اکٹھے دعا کر سکتے تھے، ان کے دل ٹھیک تھے اور وہ ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے تھے جو بیمار تھے۔ اس لیے وہ ان کو نصیحت کرتا ہے کہ جب یہ مسح شدہ تیل کی بات کرتا ہے، ہم مکمل طور پر یہ تو نہیں جانتے کہ یہ کیا معاملہ تھا، مگر حقیقت کے طور پر یہ جانتے ہیں کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا جب کوئی بیمار ہوتا تو اسے تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ایک مرہم ہوتی ہے جب وہ بیماروں کے لیے دعا کرتے۔ آج ہم اس کا استعمال علامتی طور پر کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خدا اس علامتی چیز کا جواب دیتا ہے، مگر روحانی رہنمائی یہ بات اہم ہے کہ ہم دعا کرتے اور بیمار لوگوں کے لیے خدا سے بات کرتے ہیں۔ مزید وہ کہتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ ایک بنیادی لفظ جس کا اس نے استعمال کیا ہے وہ بدنی بیماری سے بڑھ کر ہے، وہ روح کی بیماری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بے شک بہت سے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اس لیے ایک راستہ ہے جس پر چل کر وہ شفا پا سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ گناہ کو ترک کرنا، ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ میں نے بہت سال پہلے اس بات کا تجربہ کیا۔ بطور پاسبان میں نے ایلڈروں کے ساتھ لوگوں کے لیے دعا کی اور ہم نے کلام کا یہ حصہ پڑھا اور ان کو یہ موقع دیا کہ وہ خداوند کے سامنے اپنے دل کو کھولیں۔ ہم نے ان کی عدالت ہرگز نہیں کرنی، بس سادگی سے کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اس مرحلے میں جس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، یہ متن کی تلاوت کریں۔ یعقوب کہتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بہت سے غیر ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، مگر وہ ان کو نصیحت کرتا ہے کہ خدا ان لوگوں کی سنتا ہے جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ پرانے عہد نامے سے ایک حوالہ لے کر ان کی توجہ اس کہانی پر مبذول کرواتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین پر پیداوار ہوئی۔ حوصلہ رکھنا، خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اگرچہ بہت دفعہ دعاؤں کا جواب ہمارے طرز زندگی کی وجہ سے نہیں ملتا، اور آپ آسمانی حکمت کی تلاش کی بجائے دنیاوی حکمت کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر بھی خدا تخت نشین ہے اور آپ کی دعائیں سننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور وہ راست باز لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو خداوند میں چلتے ہیں۔ اور اس مسئلے میں وہ کلیسیا میں روحانی رہنماؤں کو کہتا ہے، بہت ہی زبردست بیان ہے، زبردست اس تعلق سے ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے خط میں آخری الفاظ دیتا ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں سے کوئی رائے حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اب دوبارہ سے میں یہ نہیں مانتا کہ وہ حقیقتاً یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بے شک انہوں نے حقیقی طور پر نجات پا لی ہے اور وہ اپنی نجات کو کھونے والے ہیں، بلکہ میرا ماننا ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس کمیونٹی میں ایسے ہیں جو ایسی زندگی نہیں گزار رہے اور خدا یسوع مسیح کو حقیقی طور پر نہیں جانتے، اور اگر تم ان کو خدا کی مرضی اور نجات کے تجربے میں سے گزارو گے تو تم ان کی زندگیوں میں نجات لاؤ گے۔ اس لیے بے دل نہیں ہونا،
صرف خداوند پر بھروسہ کریں، لوگوں کو واپس لانے میں ان کی مدد کریں، اور شاید خدا ان کو واپس لانے کے لیے بیماری کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کچھ صورتحال میں لوگ براہ راست گناہ کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ آپ سب کو پہلا کرنتھیوں پڑھنا ہوگا۔ پولس ایمانداروں سے کہتا ہے کہ تم میں سے بہت سے بطور ایماندار جسمانی نوعیت کے کام کرتے ہیں، اس لیے کچھ بیمار ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے تم میں سے کچھ ایماندار ہوتے ہوئے اپنے گناہ کی وجہ سے مارے گئے، خدا نے انہیں اپنے گھر اٹھا لیا۔ اب ہمیں اس متن کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا ہوگا، کیونکہ شاید یہ آپ کو عدالت کرنے کے رویے کی طرف لے جائے گا، اور ایک ظالمانہ چیزوں میں سے ایک چیز جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ کی زندگی میں گناہ ہے، اس وجہ سے آپ کو کینسر جیسی بیماری لاحق ہوئی یا آپ پر دیگر مشکلات آئیں۔ یہ سراسر غلط تھیالوجی ہے، لیکن حقیقت تو بھی موجود ہے کہ گناہ بیماری لا سکتا ہے ایمانداروں کے درمیان سوچ سمجھ کے وسیلے سے۔ جب ہم خدا کی مرضی کے خلاف مستقل بنیادوں پر چلتے ہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ واحد خدا کی ذات ہے جو حقیقت میں ان بنیادوں کو جانتا ہے، اس لیے یعقوب کہتا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ اس کا حصہ دوسرے تصور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے غور فکر کے لیے یہاں پر ایک سوال ہے، ہم ان لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں جو بیمار ہیں اور اپنے اندرونی قائدین سے دعا کروانے کے لیے زیادہ سرگرم ہیں؟ مجھے صرف آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی ہے کہ ایک موقع پر جب میں سینئر پادری کے طور پر اپنے کیریئر کے تقریباً اختتام کو پہنچ رہا تھا، بہت سے خادموں نے واقعی مجھے قیادت پر ایک کتاب لکھنے کی ترغیب دی، اور میرا جواب تھا آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے یہ کرنے کے لیے موقع ڈھونڈنا شروع کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے لیکن آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ میں جواب دہی پر یقین رکھتا ہوں، میں نے اسے سنجیدگی سے لیا اور میں اپنی کلیسیا کے بزرگوں کے پاس گیا، اور آخری کلیسیا تھی جس میں میں بطور پاسبان رہا تھا، اور میں نے کہا عزیزو مجھے کیا کرنے کا چیلنج دیا گیا ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اور اس طرح ہم نے کئی ہفتوں تک ملاقات کی اور ہم نے ہر اس چیز کا مطالعہ کیا جو ہمیں کلیسیائی رہنما ہونے کے بارے میں نئے عہد نامے میں مل سکتی تھی، اور دیکھو پہلی چیزوں میں سے ایک، اور ہم نے ان حوالوں کو تاریخ کے مطابق دیکھا۔ خدا نے ہم میں سے ان لوگوں سے کیا کہا جو نئے عہد نامے سے روحانی پیشوا ہیں، لہٰذا ہم نے نئے عہد نامے کے افشاں ہونے کو تاریخ کے مطابق دیکھنا شروع کیا، اور دیکھو پہلی کتاب یا خط کیا ہے جو لکھا گیا تھا، یعقوب۔ اور جب ہم باب 5 پر آتے ہیں اور اس متن کو دیکھتے ہیں، مجھے ابھی تک یاد ہے ہم نے اس پر بات چیت کی اور اپنی خدمت کی جانچ کرنا شروع کی، اور ہم نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں مگر ہم اسے اتنا نہیں کریں گے جتنا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں پر یہ واضح نہیں کرنا کہ خدا ان سے یہ کرنا چاہتا ہے، ان کو یہ احساس دلانے کہ جب وہ بیمار ہوں تو وہ ایلڈروں سے دعا کروائیں، اور ہماری کلیسیا میں ایک تبدیلی فوراً سے ایک مقام بن گیا۔ بالکل اسی وقت سٹڈی شروع ہوئی۔ آخر کار میں نے اس باہمی سٹڈی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام کلیسیا رہنمائی کے لیے ایلڈروں اور قائدین کے لیے خدا کا منصوبہ تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے سنجیدگی سے یہ دیکھا کہ یعقوب نے اس خط کے اختتام میں کیا کہا، یہ تجربہ ہم سب کے لیے بہت پھلدار ثابت ہوا۔ لہٰذا اس اصول کو ہرگز نہ بھولیں جو زندگی گزارنے میں مددگار ہے۔ جب ہم مختلف بیماریوں کے تجربے سے گزرتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی رہنمائی اور دعاؤں کی تلاش کرنی چاہیے جو راست باز اور خدا پرست زندگی گزار رہے ہوں۔